कुरान मजीद सूरतुल माइदा आयत नंबर 8 अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त। ऐ ईमान वालो अल्लाह के हुक्म पर खूब कायम हो जाओ और इंसाफ के साथ गवाही दो। अल्लाह के लिए कायम हो जाओ, खड़े हो जाओ, इंसाफ के साथ गवाही दो। कुरान मजीद का अंदाज देखिएगा समझाने का। फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें वहां ना ले आए कि तुम इंसाफ छोड़ दो। दुश्मनी इख्तलाफ अपनी जगह पे और इंसाफ अपनी जगह पे। सामने दुश्मन भी हो तो करना तुमने इंसाफ ही है। जब तराजू पकड़ना है तो तोलना तुमने। ये मेरे रब का इरशाद है, ये कुरान पाक है। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ से ना रोक दे। ए दिलू, अदल करो। वाक़रबुल तक़वा, ये परहेजगारी के ज़्यादा करीब है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये तो इबादत है, लेकिन परहेजगारी क्या है कि तुम अदल करो, इंसाफ वाले हो जाओ, तराजू सही करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। अल्लाह को पता है, किसी को पता ना भी हो तो अल्लाह को पता है कि तुम फैसले अपनी जमात देख के, ग्रुप देख के करते। हमें ना पूरी तरह कायल किया गया। नहीं हमने देखना होता कि सच किधर है, नहीं हमने गौर करना होता कि हकीकत क्या है। बस ये कि बात मेरी बरादरी की है, बात मेरे कबीले की है। ये हमारे देहातों में ये होता था कि वो जी लड़ाई होगी, निकलो जी निकलो। निकल गए, डंडे उठा लिए, पकड़ ला असला, पहुंच गए, लड़ना शुरू कर दिया। जाके पूछा भी नहीं कि भाई हमारे लड़के की गलती है कि सामने वाले की गलती है। वो जी हमने ना गलती किसी की भी हो, हमने तो सपोर्ट करनी है, वो हमारा लड़का लड़ पड़ा है। भाई आप पहले पूछें, आप पहले उस पर गौर करें हक किधर है। इस असबियत से बचें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी को किसी गिरोह के नाम पे बुलाया उसने जाहिलियत के लिए बुलाया। वो जाहिलाना लड़ाई लड़ रहा है जो असबियत पे, ग्रुप पे, बरादरी के नाम पर आगे निकला हुआ। अब तो पीराने उज़ाम, मजहबी जमातें वो कहती हैं सिर्फ हम ठीक हैं। न करें यार, आप उम्मत में नई उम्मत तो ना कायम करें। इनको रसूलुल्लाह का गुलाम बनाएं, इनको आप मुख्तलिफ जगहों पे ना तकसीम करें। आप अहले हक सही अकीदा लोग खुदारा अपने ज़हन को बड़ा करें, वुसअत सोचों में लाएं। गिरोहबंदी की सोच पैदा करना, सतही सोच पैदा करना। मैं सोचों के लिहाज से इनकलाबी लोगों के पास उठता बैठता रहा हूँ तो बाज़ मिसालें भी पंजाब की मुझे तकलीफ़ देती हैं। एक साहब ने एक दफ़ा मेरे सामने कह दिया कि बरादरी तो सप्पां नूं भी प्यारी होंदी। मैं कहता मतलब ये सप्पां वाला काम है क्या? मतलब सतही सोच आपने पैदा की। अभी भी ये रट्टा है। ये जो ग्रोही तासुबात है ना, ये तो बंदे को हक से दूर ले जाते हैं। ग्रोही तासुब, ग्रोह का तासुब, ये तो हक से दूर ले जाता है। मेरे अजीजों, तासुबात से ऊपर उठ के देखें। खैर और जगह पे भी है। मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनको अहल बंदा नजर आया तो उन्होंने ओहदा ही छोड़ दिया। हम अपनी ज़ात के चुंगल में इतना फंस के रह गए। मुझे पूछा जाए, मुझे गिना जाए, मेरी बात की जाए, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि आप ज़ात की जंग लड़ रहे हैं। आप जब तक नजरियात की जंग नहीं लड़ते, यहां से ऊपर उठकर बात नहीं करते, आप कोई काम नहीं कर सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि सोच ही छोटी हो गई। ग्रोही तासुबात से निकलकर जब आपको हक आ जाए फिर उसको कबूल करें। फिर ना आपका मनसब आपको रोके। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला उन्होंने अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म पे मुकदमा कर दिया। अदालत थी, जज थे हज़रत ज़ैद बिन साबित। हज़रत उमर पहुँचे, हज़रत ज़ैद बिन साबित उठ के खड़े हुए, जगह खाली का, अमीरुल मोमिनीन बैठ जाइए। आप फरमाने लगे ज़ैद ये तुमने नाइंसाफ़ी की। हम दोनों आए थे मुकदमा लेके, या तो दोनों के लिए जगह बनाते, तुमने ठीक नहीं किया। फिर बात ज़रा आगे बढ़ी। हज़रत उबई बिन काब ने मुतालबा किया कि हज़रत उमर फ़लाँ बात पे कसम उठाएं। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित जज थे, कहने लगे आप अमीरुल मोमिनीन से ये मुतालबा कर रहे हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक कहने लगे ज़ैद आप इस मुकदमे का फ़ैसला कर लें, इसके बाद मैं आपको फारिग कर दूँगा। आप मुझे अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं?
اور अमीरुल मोमिनीन कह के आप यकतरफा हो रहे हैं, और जो आदमी इंसाफ लेने आपके दरवाजे पे आया हुआ है, इस मुल्क का मसला क्या है? इस मुल्क का मसला गरीबी नहीं, मेरे वतन का मसला ये है कि अमीर गरीब के लिए कानून अलग अलग है। यहाँ 11-11 साल 12-12 साल एक शख्स जेल में रह के आता है, लेकिन बाद में पता चलता है वो तो बेगुनाह था। उसके 11 साल कौन वापस करेगा? उसके 20 साल जिंदगी के जो सुलाखों के पीछे कट गए कौन वापस करेगा? और अमीर आदमी वो तो कबल गिरफ्तारी जमानत करा लेता है। उनके पास तो बड़े बड़े इशू हैं, बड़े बड़े वकील हैं, बड़ी बड़ी डॉक्टरों की उनके पास रिपोर्टें हैं, वो तो सारा कुछ कर सकते हैं, कोई है ही नहीं उनको रोकने वाला। मेरे अजीजों, आप समझे मेरी बात को। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे ये फैसला कर लें, इसलिए कि हजरत उमर अगर सिर्फ अपना सोचते तो नजरिया नहीं बचता था। जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना सिर्फ अपना नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि सच को फरोग दिया जाए, जात से निकला जाए। आप फरमाने लगे तू ना उमर को किसी ऊंची उड़ान में मुब्तला ना कर, उमर को पता है उमर क्या है, उसे वो दौर याद है जब वो ऊंट चलाया करता है, लिहाजा मेरे लिए वही फैसला कर जो फैसला करने का तरीका कुरान और सुन्नत ने हमें अता फरमाया है। आप निकलें जरा जात पात के चुंगल से। ये जो बुत पाल लिए ना, इकबाल कहते हैं गरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, जमातों के बुत तो ना बनाओ, तंजीमों को बुत तो ना बनाओ, आप बरादरी को बुत तो ना बनाओ, आप रंग नस्ल को बुत तो ना बनाओ। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म आज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये टूट जाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब से। वसीउल ज़रफ, वसीउल मिजाज बने, वसीउल मशरब बने। आप कभी भी सोचों को इतना महदूद ना करें कि आप किसी एक इबाम का शिकार होके ही सारी जिंदगी गुजार दें। क्या मसला था अरब के लोगों को? मसला क्या था? सिर्फ इतना, एक अजीब रवायत हमें मिलती है सीरत की किताबों में, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना रात के वक़्त पहाड़ की चोटी पे बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते थे। हुजूर ना रात के वक़्त कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, नबी करीम तिलावत कर रहे थे, और जब यासीन वाले नबी खुद यासीन पढ़े, वद्दुहा वाले महबूब जब खुद वद्दुहा की तिलावत करें, मुदस्सर वाले महबूब जब खुद मुदस्सर पढ़े, तो अंदाज़ ही निराला। हुजूर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे तो उस तिलावत की ना आवाज़ गूंजी, कहाँ तक पहुँची? अबू जाल भी किसी झाड़ी में छुप के हुजूर का कुरान सुनने लगे। सुरीली इतनी थी, उसमें लुत्फ इतना था। अबू सुफियान भी आ गए, किसी झाड़ी में छुप के कुरान सुनने लगे। अखनस बिन शुरैक भी आ गया, थोड़ा नहीं सुना, सारी रात ही हुजूर की तिलावत सुनते रहे, सारी रात तिलावत सुन। सुबह मुलाकात होगी, तू किधर आया था, तू किधर आया था, तू आज के बाद ना आए कोई भी। लेकिन कहते हैं अगले दिन सोए तो बेचैन किया हुजूर की आवाज़ ने, फिर उठे, तीनों आके फिर मुख्तलिफ जगहों पर बैठ गए। सवेरे फिर मुलाकात हो गई, आज के बाद नहीं आना, तू भी ना आना, तू भी ना आना। पर कहाँ चैन लेने दे हुजूर की मीठी आवाज़, कहाँ चैन लेने दे हुजूर की मीठी आवाज़। तीनों फिर उठ गए, कई दिन आते रहे। एक दिन तय हुआ कि आज के बाद बिल्कुल नहीं आना, जो आएगा सजा मिलेगी। हो गई बात तय। अखनस बिन शुरैक कहते हैं मैं सवेरे अबू जहल के घर गया, मैंने कहा सुन, एक दिन नहीं कई रातें तूने भी सुना मैंने भी सुना, दिल पे हाथ रख के बता वो जो पढ़ते हैं वो हक सच है कि नहीं, खरी बात कर। सुना तूने भी, सुना मैंने भी, सारी सारी रात सुना, बता बात सच्ची है कि नहीं। तो अबू जहल कहने लगा एक एक हरफ सच्चा है, एक एक बात सच्ची है। तो तू मानता क्यों नहीं? फिर तू मानता क्यों नहीं? तो जो अबू जहल ने जवाब दिया, खुदा रा उस पे गौर करना, मेरी मिन्नत समझकर इस बात पे गौर करना। ओ फिर तू मानता क्यों नहीं? तो अबू जहल कहने लगा हमारे कबीले का और बनु आशम का, हुजूर सैयद आलम के कबीले शुरू से मुकाबला रहा है। उन्होंने अगर लोगों को खाने खिलाए तो हमने भी खिलाए, उन्होंने गरीबों का बोझ उठाया तो हमने भी उठाया, उन्होंने अगर घोड़ा दौड़ाया तो हमने भी दौड़ाया। फिर उन्होंने दावा कर दिया कि हमारे अंदर एक नबी आ गया है। अब हम कैसे मान रहे हैं उस कबीले में नबी आ गया? पहले क्या कह रहा है, बात बिल्कुल हक है। अब क्या कह रहा है, उसके कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे कबीले में नबी आता तो मैं मान जाता। ओ खुदा के बंदो, ये बरादरी का बुत
قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ، وہ تعصب بن کے آڑ بن گیا، گروہ پرست ہو گئے. وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا، قبیلہ دوسرا ہے. خدا را ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء. وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا. لیکن یہ گروہی تعصبات، قرآن مجید آپ دیکھیں نا تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں چونکہ تورات میں بھی حضور کی شانیں، زبور میں بھی حضور کی شانیں، انجیل میں بھی حضور کی شانیں، ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے. رب کریم فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہیں نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجیے. کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. جڑواں بچے ہوں نا، جڑواں شکلیں بھی ایک جیسی ہوں تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے، باپ اور ماں پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا ہے، اور یہ ان کو پتہ چلتا ہے. کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا اس طرح آپ کو جانتے ہیں. لیکن وہ کہتے پتہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم وہ والی وحی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے. یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا نہیں مانے. وہ جو گروہی تعصب تھا نا، قبیلے کا تعصب گروہی، وہ لے ڈوبا. وہ تورات پڑھ کے بھی، انجیل پڑھ کے بھی، بلکہ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے رسول آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں. لیکن حضور آ گئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے قبیلے میں ہوتے تو ہم مانتے. میں نے بھی غور کرنا ہے، آپ نے بھی غور کرنا ہے. یہ سوچیں تو یہودیوں کی ہیں کہ فلانا میرے قبیلے سے ہو تو پھر مانتا ہوں، فلانا فلانی جگہ ہو تو. یہ تو سوچ ہماری نہیں، ہمارے اندر کیسے آ گئی؟ ہم نے کس دبدبے سے اپنے بچوں کو یہ بات سکھائی کہ تو فلانے چودھری کا بیٹا اور فلانے کمی کے بیٹے سے تو کھیل رہا ہے؟ یہ سوچ پیدا کیسے ہوئی؟ کون تھا جو یہ سوچیں لایا؟ کہاں سے یہ پنپی، کہاں آ کے پروان چڑھی؟ اس بنیاد پر لوگوں نے الیکشن لڑے کہ یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ فلانا ہے. اس بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا، اور لوگ اتنے مائل ہوئے کہ ان بنیادوں پر ووٹ دینے لگے، ان نعروں کے قائل ہو گئے، ان سطحی بنیادوں پر آ کے انہوں نے کام کیا. دیکھیں میں کہہ چکا ہوں کہ ہر قوم کے رسم و رواج سے اختلاف نہیں، لیکن وہ قوم تعصب کا شکار اور اپنے علاوہ کسی کو جانے ہی نہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قبیلے کا دفاع کرو پر ناجائز بات پر ان کی سپورٹ نہ کرو، غلط بات پر ان کی سپورٹ نہ کرو. غلط بات ضروری نہیں کہ ساری باتیں ہماری اماں ہی ٹھیک کرتی ہو، کوئی بات ہماری بھابھی بھی ٹھیک کرتی ہے. ادب سے کہیں، پیار سے کہیں، سوکیانہ جملہ نہ بولیں، پر کبھی اماں سے بھی کہیں، ابا جی سے بھی کہیں، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. آپ کیوں تعصب کا شکار ہیں؟ ادب سے کہیں کہ یہاں اس کی بات ٹھیک ہے، تیری ٹھیک نہیں. خامد بھی کسی وقت اپنی بیوی کو کہے کہ تو ساس بن گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بات درست ہے وہ درست ہے. آپ حق کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو جائیں. حق کی فتح انسانیت کی فتح ہوتی ہے، سچ کی فتح ملتوں کی فتح ہوتی ہے، ملتوں کی. سچ جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کی چھتری میں لوگ سکون پاتے ہیں. جب حق غالب آتا ہے، انصاف عام ہوتا ہے تو ہر آدمی کو سکون ملتا ہے. اس کے سائے میں سب لوگ اپنے دلوں کو ٹھنڈا محسوس کرتے ہیں. ہماری وہ ذاتیات اور گروہ بندی کا جو مزاج ہے وہ ملی سطح کا نقصان کرتا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، ہم اپنی ذات کا معاملہ دیکھتے ہیں. ذات کا کوئی استاد کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں پڑھاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی مشکل سے یہ بلڈنگ بنائی گئی، کہاں سے وہ پیسے آتے ہیں جن کے ساتھ یہ سارے اخراجات چلتے ہیں. میں نے دیکھا ہے گروہ بندی کی جاتی ہے، بچوں کو اپنے ساتھ سیٹ کیا جاتا ہے. اتنا برا حال ہوتا ہے کہ ایک استاد گیا تو بچے بھی لے گیا ساتھ، کیونکہ اس کے ساتھ سیٹ تھے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا تو مستقبل تباہ ہو جائے. میں تو ایک سبق پڑھاتا ہوں تو ان کے تو باقی 6 استاد وہیں پہ. یہی حال ہم اداروں میں کرتے ہیں جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے حساب سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے چکر میں ملی اور قومی سطح کے جرم کرتے ہیں. قومی سطح کے اس کا نقصان نہ مدرسے کا ہوا، نہ اس استاد کا ہوا، ان بچوں کا نقصان، اسکول کالج ادارے مدرسے میں پڑھنے والوں کا نقصان. کیونکہ ہم گروہ بندیوں کے قائل ہیں، تنظیموں جماعتوں کے قائل ہیں، ہم ملی سوچوں کے قائل نہیں.
کوئی اگر کہیں بھی خیر کی بات کر رہا ہے تو آپ کو اگر اللہ نے سچ کی توفیق دی ہے تو آپ سب کو سرائیں گے، خیر کا ذکر کریں گے، خیر کا۔ اگر اپنے اندر کوئی کوتاہی ہو تو اس کا بھی اظہار کریں گے۔ میرے عزیزو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے حضور کے زمانے میں ہوتے ہوئے نہ مانا، ایسا نہیں تھا کہ ان پر حق واضح نہیں تھا، انہیں پتہ تھا سچ کیا ہے، لیکن وہ گروہ پرست تھے، حق پرست نہیں تھے۔ جو حق پرست تھے وہ حضرت سلمان فارسی کی طرح فارس سے بھی چل کے آ گئے، وہ حضرت صہیب کی طرح روم سے بھی آ گئے، وہ دور دراز سے بھی آگے۔ حق پرست تھے نا، حق ڈھونڈتے، کئیوں کے گھر تک حق گیا، گھر تک ان کو اپنی دہلیز پر سچ ملا، لیکن حق پرست نہیں تھے، گروہ پرست تھے، وہ قبول نہیں کر سکے۔ آج بھی میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیاستدانوں کا نیک ہونے کو دل کرتا ہے، بڑے بڑے مالداروں کا کسی درویش کا مرید ہونے کو دل کرتا ہے سیکھنے، لیکن وہ نہ جان ہی نہیں چھوڑتی۔ نہ چودھری صاحب کا کوئی پیر ہوتا ہے، نہ پڑھے لکھے آدمی کا، نہ مالدار، ان کا کیسے پیر ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ کس طرح اپنے آپ کو وہ بٹھائیں گے طالب علموں کی صف میں؟ ان کے لیے اس لیے رہ جاتے، خیر نہیں پا پاتے۔ آپ نے جب تک وہ چیز چھوڑی نہیں، پیالہ بھرا ہوا ہو تو کوئی اس میں شے اور ڈالی جا سکتی ہے، اس کا تو خالی ہونا شرط۔ ہم بڑے بڑے بزرگوں کے پاس گئے لیکن پیالے بھرے ہوئے تھے، کیسے کوئی شے آتی؟ کاش پیالے ایک تو خالی کرتے پھر سیدھے بھی کرتے، تو پھر تو میرے بھائی کوئی طالب علم بھی گزرے تو وہ خیر کی بات بتائی جاتا ہے، پھر تو کوئی سفید داڑھی والا بزرگ گزر جائے تو اس سے بھی کوئی اچھی بات ملی جاتی ہے، گرچہ انگوٹھا چھاپ ہی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ پیالہ خالی ہو۔ لیکن یہاں تو لوگوں کا سٹیٹس ہی اور طرح کا، انداز ہی اور طرح کا، آمدام برسر مطلب۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے قریب ایک جھوٹے مدعی نبوت کو حضرت ابوبکر صدیق نے قتل فرمایا، بھیج کے صحابہ کی جماعت۔ اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ عرب کے اندر جو قبیلوں کی تقسیم اوپر جا کے ہوتی تھی، اس میں نبی پاک کے قبیلے کو بنو مدر کہا جاتا تھا، اور مسیلمہ کذاب کے قبیلے کو بنو ربیعہ کہا جاتا تھا۔ جب صحابہ اس کو قتل کرنے کے لیے پہنچے نا، ذرا بات سننا کتنی دلچسپ ہے۔ صحابہ قتل کرنے کے لیے پہنچے تو جو لوگ اس کو ماننے والے تھے نا، بنو ربیعہ قبیلے کے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا 100% جھوٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ اتنے سچے ہیں کہ سورج سے زیادہ چمکدار ہے ان کی سچائی، چاند سے زیادہ روشن ہے ان کی سچائی۔ انہوں نے کہا پھر تم اس کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ کہنے لگے ہماری برادری کا جو ہوا، ہمارے قبیلے کا تو ہے نا۔ وہ خدا کے بندو اتنی ظالمانہ سوچیں، اتنی ظالمانہ کہ چونکہ ہمارے قبیلے کا ہے، اچھا اس کا نام ہی کذاب ہے، مسیلمہ کذاب، اور کذاب کہہ کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری برادری کا تو ہے نا۔ اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، پہلے بتاؤ کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر۔ اے کلندر لاہوری تیری قبر پہ رحمتیں، کہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے، کہاں سوچتا ہے، کیا انداز اختیار کرتا ہے۔ کہنے لگے تو اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر، تیرے قلم کے حسن پہ قربان جاؤں۔ کہنے لگی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ او مسلمان تو دیکھ، تیرا مقام یہ ہے کہ تو رسول ہاشمی کی قوم ہے، تو رسول ہاشمی کی قوم ہے۔ تو کہتا ہے میں جاٹ ہوں، میں باٹ ہوں، میں ارائی ہوں، میں فلاں، تو رسول ہاشمی کی قوم ہے، اور خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، قوم رسول، بولنا قوم رسول ہاشمی، یہ قوم رسول ہاشمی کی قوم بنو، رسول اللہ کی قوم بنو۔ ہمیں نہیں بننا فلانی برادری، فلانا قبیلہ، فلانا منصب، نہ قوم رسول خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، رسول ہاشمی کی قوم بنے۔ آپ کو دیکھ کے لوگ پوچھے یہ کون ہے؟ کہ مصطفیٰ والے۔ یہ کون ہے؟ رسول خدا والے۔ یہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں غلام ہیں رسول کے غلام۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی پاک والے، یہ حضور والے ہیں۔ ایک کی تقسیم ہو گئی تھی پورے مکے میں، ایک کی تقسیم تھی۔
مدینے میں ایک کی تقسیم تھی، عرب میں ایک کی تقسیم. وہ بلال ہے، یہ کون ہے؟ یہ رسول والا ہے. وہ مولا علی شیر خدا، یہ کون ہے؟ یہ رسول والے. وہ جعفر طیار ہیں، یہ کون ہے؟ رسول والے. صدیق اکبر رسول والے، عثمان غنی رسول والے، فاروق اعظم رسول والے، طلحہ زبیر رسول والے. مجھے بتاؤ نا، جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی تو تقسیم کیا تھی؟ قبیلوں کی تقسیم تھی، برادریوں کی تقسیم تھی، ملکوں کی لڑائی تھی، ایک کی لڑائی تھی. ادھر ہیں کفر والے، ادھر ہے رسول والے. تو آج اپنی یہ پہچان بنا لو، آج یہ پہچان بنا لو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں میں تو نبی پاک والا ہو کے مرنا چاہتا ہوں. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. میں نے یہاں نہ ایک دل پہ داغ لگایا ہے نبی پاک کی محبت. حضور کیوں لگایا؟ فرماتے ہیں میں نے سنا تھا کہ قبر اندھیری ہے تو یہ داغ لگا لیا، وہاں جاؤں گا تو یہ چراغ بن جائے گا. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے. اور بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں میں نے نا اپنے کفن کے اندر حضور کی یادیں چھپا لی. اپنے کفن کے اندر حضور کی یادیں چھپا کے لے گیا. میں مرا نا جب پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا. فرشتے آ کے ڈھونڈنے لگے کیا عمل لے کے آیا، کیا عمل ہے. انہوں نے ڈھونڈا، تلاش کی، رجسٹر کھولے، میرا کفن کھولا، ٹٹولا. کہتے پسے مردن یعنی بعد مرنے کے، پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا. فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، صرف حضور کا خیال نکلا. اور میرے بزرگ فرماتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہو. حضور والے بن کے جیو گے نا تو پھر حضور والے بن کے مرو گے. اور جب حضور والے بن کے مرو گے تو حضور والے بن کے اٹھو گے. اور جو حضور والے بن کے اٹھیں گے نا، حضور والے بن کے اٹھیں گے، ان کا مقام یہ ہوگا کہ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے. ہمیں کوئی کسی کا ڈر ہے؟ ہم تو وجد کر کے گزریں گے. کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد. ہم رسول والے بن کے جیے تھے، رسول والے بن کے مرے، رسول والے بن کے اٹھے. وہ دیکھو ہمارے رسول سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں. تو رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ. اے اللہ ہمارے ذہنوں سے یہ تعصبات کے سارے زنگ کھرچ دے اور ہمیں رسول کریم کا غلام بنا.